سلام۔ الجبار جل جلالہ، زبردست غلبے اور زور والا، مخلوق کی بگڑی بنانے والا۔ الجبار جبر سے ہے جس کی معنی درستگی کے ہیں۔ یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ اللہ کے نام کے طور پر قرآن مجید میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ کا نام جبار ان معنی میں ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی گرہنوں کو جمانے والا، شکستہ دل انسانوں کو ڈھارس دینے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبروت کے معنی اللہ رب العزت کی عظمت کے ہیں، اور اہل عرب بادشاہ کو بھی الجبار کہا کرتے تھے۔ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب رحمۃ للعالمین میں فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کا نام جبار ہوتا ہے تو اس کی وجہ تسمیہ اور ہوتی ہے۔ وہ جبار النخل سے بنایا گیا ہے، یعنی جو کھجور اتنی بلند ہو کہ اس پر چڑھنے کا حوصلہ نہ ہو سکے۔ چونکہ سرکش، سنگ دل، بے رحم لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ ان سے خلق خدا کو مصیبت اور پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ کسی کا حق اپنے اوپر نہیں سمجھا کرتے، اس لیے وہ جبار کہلانے کے سزاوار ہوتے ہیں۔ الجبار سے مراد ایسی ذات ہے جو عقول کی رسائی سے بالاتر ہو۔ عام طور سے اس لفظ کا مفہوم مجبور کرنے والا ہی سمجھا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ اس کا ایک اور مفہوم ہے، اصلاح کرنے والا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے مفاہیم یہ بھی ہیں، نقصان کو پورا کرنے والا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا، انتظام کرنے والا، مشکلیں آسان کرنے والا، اور ہر بگڑی بنانے والا۔ حدیث میں ایک دعا سکھلائی گئی ہے، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے والے۔ اس دعا کی روشنی میں لفظ الجبار کا وسیع تر مفہوم واضح ہوتا ہے، یعنی الجبار وہ ہستی ہے جو ہر بگڑی کو بنانے والی ہے، ہر ابتری کو سنوارنے والی، اور ہر خرابی اور بے ترتیبی کو جو انسان اپنی کوتاہی اور جہالت سے پیدا کرتے رہتے ہیں درست کر دیتی ہے۔ جہاں تک اس لفظ میں مجبور کرنے کا مفہوم ہے تو یہ صرف انسانوں میں مذموم ہے، کیونکہ یہ بات صرف اللہ ہی کی شان کو زیبا ہے کہ وہ سب کو مجبور کریں، باقی کسی مخلوق کی یہ حیثیت نہیں، اس لیے کہ تمام مخلوقات خود مجبور اور محتاج محض ہیں۔ مالک الملک اس نام سے کہتے ہیں، لوگو دیکھ لو، اللہ ہی صرف وہی ہے جو کن کہتا ہے تو اسی لمحے اللہ کی مرضی سے فیکون ہو جاتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ یہ زلزلے، آندیاں، طوفان کیا ہے جو آن واحد میں تمہارے ارادے اور منصوبے خاک میں ملا دیتے ہیں؟ یہ تو ہلکی سی خبر قیامت کی۔ تم اپنے آپ پر نہ اترانا، اللہ کو یاد رکھنا۔ قوم عاد تمہارے سامنے ہے، سمود کا حشر تمہارے سامنے ہے۔ وہ بھی زوراور بننے چلے تھے، تمہاری موجودہ زوراوریاں اللہ کے لیے کھیل ہیں۔ اللہ چشم زدن میں ان سب کو ملیا میٹ کر دے۔ یہ جو تم نے ایٹم بم وغیرہ بنا لیے ہیں، مگر اس کی بنیاد تو سوچو کہ یہ یورینیم اور ہائیڈروجن اور ایٹم کس نے بنائے ہیں؟ یہ تو تم نے نہیں بنائے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کو ناحق تنگ نہ کرو، ورنہ آخری فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جو چاہے کرے وہ کرے، کیونکہ وہ جبار ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والی ہے اور مخلوق کے لیے انہی معاملات کو طے کرنے والی ہے جو ان کے حق میں بہتر ہیں۔
بحوالہ تفسیر ابن کثیر 489/3۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبروت کے معنی اللہ رب العزت کے عظمت کے ہیں، اور اب عرب حضرات بادشاہ کو بھی الجبار کہا کرتے تھے۔ بحوالہ فتح القدیر 208/5۔ اللہ رب العزت کے اوصاف میں الجبار جل جلالہ بھی ہے، اور جبر اس کے اوصاف میں دو طرح کا ہے: کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے اس کی حالت درست کرنا، اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا۔ وہ اس معنی میں جبار ہے کہ شکستہ دل کی دل بستگی کرتا ہے، اور دوسرے معنی جبار کے قہر اور غلبہ کے ہیں کہ ایسا قہر اور غلبہ اس ذات کو حاصل ہے جو کسی دوسری ذات کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ اور اس نام جبار کا تیسرا مطلب اس بلندی کے بھی ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور یہ معنی عربی زبان کے ایک مشہور جملہ جبارۃ النخلا سے لے گئے ہیں، جس کی معنی یہ ہے کہ کھجور کا ایسا لمبا اور بلند درخت جس پر کوئی انسان نہ پہنچ سکے۔ بحوالہ النہج الاسماء 144/1۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ الجبار کے کئی معنی ہیں۔ مثلاً الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر بلند ہے۔ الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام امور کی اصلاح کرنے والی ہے۔ الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوقات پر اپنے سارے ارادوں کو نافذ کرنے میں غالب ہے، چاہے وہ کسی کام کرنے کے اعتبار سے ہو، کسی کام سے روکنے کے اعتبار سے ہو۔ بحوالہ النہج الاسماء 148/1۔ یہ اسم قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ عربی زبان میں جابر کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں۔ اردو میں جابر کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا۔ ٹوٹی ہڈی جوڑنے کو جبر کہتے ہیں، اور جو شخص ٹوٹی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں۔ اسی طرح الجبار جل جلالہ کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑنے والا۔ تو اللہ کا جو نام الجبار جل جلالہ ہے، اس کے معنی ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں۔ بے شک عذاب تو دوزخ میں دے گا، بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ بہترین جوڑنے والے ہیں۔ قبر کا بھی عذاب اللہ نے مقرر کیا، اللہ ہمیں بچائے اس سے، یا اللہ ہمیں بچا لینا۔ اسی لیے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے یوں پکارا گیا ہے: یا جابر العظم الکثیر۔ بحوالہ الحزب العاص صفحہ 115، یعنی اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے۔ اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا کہ دنیا کے تمام متبع معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے۔ جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے۔ اس معنی میں اللہ کو الجبار کہا جاتا ہے، اس معنی میں نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ہر انسان ارد گرد دیکھتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے امور اس کی طبیعت کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ ظاہری فوج و حشم و خدم کے مالک ہوتے ہوئے بھی بعض کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کر پاتے، اور بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں۔ فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، صرف موسیٰ دنیا میں نہ آئے اس کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا، لیکن اسی الجبار جل جلالہ نے اسی گھر میں موسیٰ کی تربیت کروا دی۔ نمرود نے کوشش کی کہ ابراہیم کی دعوت نہ چلنے پائے، لیکن اس الجبار جل جلالہ نے ان کی دعوت توحید چلا دی۔
مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روکنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کیں، لیکن سب ناکام ہوئی۔ انہی قریش کے نوجوانوں کو اس الجبار جل جلالہ نے ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تو الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے کہ اس کی سلطنت میں وہی ہو کر رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کہ اس کی چاہت پوری ہونے میں رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا، اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب فرماتے تھے کہ اللہ پاک بندے سے یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی مرضی کا بیج گم کر دے اللہ کی مرضیات کے زمین میں، تو نتیجتاً اللہ تیری مرضی اگائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام تر بڑائی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک الجبار سے اپنی تعریف فرمائی ہے، اور یہ صفت مخلوق کے حق میں مذموم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمام سرکشوں پر اپنی بڑائی کی وجہ سے غالب ہے، اور اپنی شان و عظمت و کبریائی کی وجہ سے ان کی عظمت سب سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کسی حاکم کا حکم نہیں چلتا کہ انہیں کسی کی اطاعت کرنی پڑے، اور نہ ہی کسی آمر کا امر اللہ پر جاری ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کرنی پڑے۔ جبکہ مخلوق کمزور ہے، مغلوب ہے، مجبور ہے۔ ایک کٹمل اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور ریشم کا کیڑا تک انہیں کھانے کے در پہ ہوتا ہے۔ ایک مکھی ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ مخلوق اپنی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہے اور سیر شکمی کے لیے حریص ہے۔ جس کی یہ صفات ہوں تو کیا اسے تکبر کرنا زیب دیتا ہے؟